بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ کہتے ہیں کہ مرد عام طور پر شکی ہوتے ہیں۔ شک کا ایک بڑا سبب عادت و مزاج ہوتا ہے۔ چنانچہ کچھ مرد اپنی بیویوں پر بلا جواز شک کرتے ہیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ انہیں ایک ایسے پولیس مین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو ہر شخص کو مجرم سمجھتا ہے۔ ایسے شوہر اپنی بیوی کو مجرم گردانتے اور ہر دوسرے دن اس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی عفت کا ثبوت پیش کرے۔ سامعین، اس قسم کے لوگ بآسانی بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بیوی کی ہر ٹیلی فون کال پر نظر رکھتے، اس کے SMS سے غلط معنی اخذ کرنے کی کوشش کرتے، اس کے موڈ سوئنگ کو الٹی سیدھی توجیہ دینے کی کوشش کرتے، اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کسی کا خیال محسوس کرتے، اس کی چہل قدمی کو کسی کا انتظار سمجھتے اور اس کے میک اپ کو اپنی بدگمانی کی عینک سے مشکوک بنا دیتے ہیں۔ جب بیوی ذرا بھی ان کے سوالات کا جواب دینے میں چوک جاتی اور انہیں مطمئن نہیں کر پاتی تو ان کے شک کا سام اور سرکش ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے شک کا یہ اژدہا پورے خاندان کو نگل لیتا ہے۔ سامعین، شک کا تعلق ماحول سے بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک بند ماحول میں رہنے والا شخص بآسانی بدگمانی کی جانب مائل ہو جاتا ہے، اور اگر بیوی ذرا آزاد ماحول کی ہو تو بس پھر معاملہ خراب۔ بیوی کا کسی سے ہنس کر بات کرنا، کسی کی بات پر مسکرا دینا، کسی کی تعریف میں دو بول بول دینا، کسی پر تبصرہ کر دینا، ایک تنگ نظر میاں کو ایک آنکھ نہیں پاتا۔ ہر آنے والا دن بیوی کو ایک بے حیا عورت کے روپ میں پیش کرتا رہتا ہے۔ ایسا مرد اپنی بدگمانی میں طرح طرح کی باتیں سوچتا اور الٹے سیدھے اندازے لگاتا رہتا ہے۔ اس کی بدگمانی کبھی اس کی مردانگی پر سوالیہ نشان ڈالتی، کبھی بیوی کے کردار کو برا پیش کرتی، کبھی بیوی کے بے تکلفی کو فحاشی گردانتی تو کبھی اس کی سرگرمیوں کی ٹوہ لینے پر اکساتی ہے۔ سامعین، بیوی سے بدگمان ہونے کی ایک اور وجہ کوئی واقعہ، قصہ، ڈرامہ یا کہانی ہوتی ہے۔ کبھی کسی فلم سے متاثر ہو کر میاں اپنی بیوی کو اسی روپ میں دیکھنے لگ جاتا ہے جس میں ایک بے حیا عورت کو کردار کو دکھایا گیا ہوتا ہے۔ اب اسی مفروضے پر جب وہ روزمرہ کا جائزہ لیتا ہے تو بیوی کی بہت سی باتیں اس کردار سے ملتی جلتی معلوم ہوتی ہیں۔ اس کی بیوی اس بے حیا کردار کی طرح فیس بک بھی استعمال کرتی ہے، واٹس ایپ بھی چلاتی ہے، ای میل بھی کرتی ہے اور SMS بھی بھیجتی نظر آتی ہے۔ اسے اپنی بیوی بالکنی میں بھی کھڑی دکھائی دیتی، چھت پر بھی جاتی نظر آتی ہے۔ اب اسے یہ خیال آتا ہے کہ کسی طرح بیوی کی جاسوسی کرے۔ اس جاسوسی میں کوئی نہ کوئی ایسی بات مل سکتی ہے جو شک کو قوی کر دے۔ اس کے بعد اعتماد متزلزل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بدگمانی کی اس کے علاوہ بھی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بدگمان شخص اس مفروضے پر سوچتا ہے کہ اس کی بیوی غلط راہوں پر جا رہی ہے۔ یہی اصل خرابی کی جڑ ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک شخص کا شک درست ہو سکتا ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ یہ شک غلط بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ عام اصول کے تحت ہر شخص کو شک کا فائدہ دینا چاہیے اور اسے اس وقت تک بے قصور سمجھنا چاہیے جب تک کہ اس کے قصوروار ہونے کے کبھی ثبوت نہ مل جائے۔ سامعین، بدگمانی کے کئی حل ہیں۔ اول تو بدگمانی جب بھی پیدا ہو تو اسے پہلے مرحلے پر جھٹک دینا چاہیے۔ اگر اس سے کام نہ بنے تو بدگمانی کی وجہ معلوم کر کے اس کا کلا کما کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر شک بہت قوی ہو جائے تو اسے بات چیت کے ذریعے ڈسکس کر لینا چاہیے۔ اس سے رشتے میں دراڑ کی بجائے مضبوطی پیدا ہوگی۔ سامعین، اگر معاملہ اس سے بھی حل نہ ہو تو چند بزرگوں کو بیچ میں ڈال کر سماجی دباؤ کے تحت
معاملہ حل کروایا جا سکتا ہے۔